السلام علیکم ناظرین، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آئی جے اکیڈمی پر نور الدین نور سر تشریف لائے ہیں۔ میں نور الدین نور سر کو بہت ہی گرمجوشی سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بہر طور کسی طرح وقت تو نکالا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نور الدین نور سر ایک غضب کی آپ کی جو خدمات رہی ہے مختلف اسکولوں میں، درس و تدریس کے جو پیشے سے جو آپ وابستہ رہے ہیں، تو اس کا پورا ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 17 سال برابر نا سر؟ جی 17 سال کچھ اسکولوں میں آپ کی خدمات رہی ہیں۔ انگلش سے آپ کا جو تو گہرا لگاؤ رہا ہے، کالج ٹاپر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے پناہ خوشی کی بات یہ آج ہم جو یہاں پہ موجود ہیں نور الدین نور سر کے ساتھ، کہ آپ کی شخصیت میں جہاں تدریس کے تعلق سے انگلش مضمون کو جو حیثیت حاصل رہی ہے، اسی کے ساتھ آپ کا گہرا لگاؤ اردو ادب سے رہا ہے۔ افسانہ نگاری، شاعری، تبصرہ نگاری، تقریریں لکھنا اور خاص طور پہ بہترین اور منظم طریقے سے نظامت کرنا، یہ آپ کی اسپیشلٹی رہی ہے، یہ آپ کی خوبی رہی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے ہم آج آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو نظامت کا یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آئی جے اکیڈمی اور آئی جے اکیڈمی کے روح رواں عالی جناب عمران جمیل سر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ خاکسار کو یہ موقع عنایت کیا، یہ پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اور ابھی سر نے جو کہا کہ ادب اور ادب سے لگاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ آئی جے اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ادب اور ادب سے منسلک شخصیتوں کو اپنے یہاں بلا کر کے انہیں روشناس کرا رہا ہے ادبی دنیا سے، لوگوں سے۔ بہت سارے لوگ جو تو ادبی شخصیات سے ناواقف ہیں۔ جی، ہمارے شہر میں بے پناہ فنکار موجود ہیں، جیسے کہ میرے روبرو بیٹھے ہوئے میرے محسن اور خود میرے استاذ علی جناب عمران جمیل سر کی شخصیت، جنہیں میں گہوارہ علم و ادب کہتا ہوں۔ سر آپ کی ذرا نوازی حسن ذہن ہے سر، پلیز۔ سوال یہ تھا کہ مجھے نظامت کا ذوق کب سے پیدا ہوا؟ جی بالکل۔ یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، جب میں بذات خود ایک طالب علم ہوا کرتا تھا۔ تو میرا جو اسکول تھا جامعۃ الہدیٰ ہائی اسکول، جو اسکول و مدرسہ منسلک تھا، تو وہاں پر ہر ہفتہ ایک تقریب ہوا کرتی تھی، تقریری مقابلے کی۔ جی، اس کے تمام تر انتظام و انصرام جو ہے تو طلبہ ہی کیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے اس پلیٹ فارم پر مجھے موقع ملا، میں نے وہاں پر تقریریں کی، نظامت کی۔ لیکن یہ سمجھیے کہ جب میں طالب علمی کے زمانے میں وہ نظامتیں کیا کرتا تھا تو وہ حسن و نکھار نہیں تھا۔ لیکن ادبی دنیا سے روشناس ہونے کے بعد جب میں نے اردو ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے ایک دلی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ تو تقریریں کرنے کی بجائے میں نظامت کو ترجیح دیا کرتا جی تھا۔ سر، مجھے ایک مزہ آتا تھا نظامت کرنے میں، ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے لیے زیادہ موضوع شخص ہوں۔ بہت بہتر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں اس لیے سر کی اس بات سے اتفاق کرنا چاہوں گا کہ چند برسوں پہلے کی بات ہے، میڈیا سینٹر کے پریمائسس میں ایک تقریب منعقد تھی۔ وہاں پر میں نے پہلی بار نور الدین نور سر کو نظامت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ یقین جانیے جس طرح سے نور الدین نور سر کی جو برجستگی تھی نظامت کے تعلق سے، جس طرح کانشیسلی بہت ہی کمپیکٹ طریقے سے آپ نظامت کر رہے تھے، برجستگی کے ساتھ آپ اشعار کوٹ کر رہے تھے، بہت خوشی ہوئی تھی مجھے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں آخر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اتنے اچھے شخص سے اور اتنے اچھے ناظم سے آخر اتنی دیر سے میں کیوں مل پا رہا ہوں۔ تو بے پناہ خوشی کی بات ہوئی، وہاں سے ایک طرح سے آپ نہ صرف میری نظر میں آئے بلکہ اور بھی کئی جو جوہر شناس ہیں ان لوگوں کی نظروں میں آئے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کا باتیں نکلتی بھی رہی ہے کہ نور الدین نور سر کی نظامت اور دیگر ناظم جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ میں کچھ ایسی انفرادیت ہے اور کچھ ایسی بات ہے جو لوگوں کو اپیل کرتی ہے۔ تو ابھی آپ نے جو بتایا نور سر کہ جامعۃ الہدیٰ سے آپ کو وہاں کے اساتذہ کے ذریعے یہ مواقع ملتے گئے۔ جی سر۔ ناظرین، واقعی میں جو ایسی اسکولیں ہیں بہت ہی قابل قدر ہیں وہاں کے اساتذہ۔ سر آپ یہ بتائیں نظامت کے اصول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نظامت ایک بہت ہی کمپیکٹ ایک ایسا فن ہے کہ جو ہر کسی کو شاید میسر نہیں ہوتا۔ جی سر۔ اور اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
جیسے اگر کوئی شخص نظامت کی ابتدا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے. مطالعہ کن کتابوں کا کرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو مطالعہ ایسی کتابوں کا کرے جہاں پر اسے اچھے الفاظ کے ذخائر مل سکیں. ساتھ ہی ساتھ وہ اچھے مصنفین کو تو پڑھے ہی, اچھے شعراء کو بھی پڑھے, جہاں معیاری اشعار, ایسے اشعار ملے جنہیں وہ اپنی نظامت میں استعمال کر سکیں. جی سر. تیسری بات یہ ہے کہ نظامت کا سب سے پہلا اصول جو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ناظم کو چاہیے کہ وہ کسی بھی پروگرام کی پہلے ایک دقیق فہرست تیار کرے. جی جی. کہ اسے کس معاملے میں, کہاں, کس جگہ پر, کس شخص کو مدعو کرنا ہے. اس کے بعد میں اس ترتیب کو بنا لینے کے بعد وہ کئی بار اس کا مطالعہ بھی کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے. تیسری اہم بات کہ جو شخصیات کو مدعو کرنا ہے ان کی شخصیت کے لحاظ سے نہایت ہی موضوع اشعار یا کچھ مکالمے یا کچھ اقوال زرعی کا انتخاب کرے. کہیں کہیں پر ضرورت ہوتی ہے آیات قرآنی کی تو وہ ان کو وہاں پر اٹھا کر اپنے پاس لکھ کر رکھ لے, یا کہیں ضرورت ہے کسی حدیث مبارک کو پیش کرنے کی تو وہ اسے بھی وہاں پر لکھ لے. یعنی یہ کہ جس طریقے سے جنگ میں جانے سے پہلے تمام اوزار کو تیار کیا جاتا ہے وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہاں پر آئے. بہت اچھا سر, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت ہی منظم طریقے سے آپ کی بات کو رکھا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر, کیا نظامت کی واقعی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی ڈھرے کی نظامت ہر طرح کی تقریب کے لیے موزوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا یہ جو پوچھنا ہے سر بہت ہی بہترین سوال ہے, یہ مجھے بے حد پسند آیا. بہت شکریہ سر. وجہ یہ ہے کہ آج لوگ نظامت کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. جیسے مختلف تقریبات کی نظامت مختلف ہوا کرتی ہے, یہ بہترین چیز. وجہ یہ ہے کہ تقریب کا جو حسن ہے وہ اس طریقے کی نظامت سے ہی پیدا ہوگا. اب چلیے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ایسا ہے کہ ایک ادبی تقریب ہے, اب اس ادبی تقریب میں کسی دینی جلسے کی نظامت اگر کی جائے تو وہ ناموضوع ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی دینی جلسے میں جو ہے تو کسی جلسہ عام کی یا سیاسی طریقے کی نظامت کی جائے تو وہ بالکل اللڑپن نظر آئے گا اس میں. صحیح بات ہے. تو جس نوعیت کا پروگرام ہو نظامت کو بھی اس نوعیت سے ہی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں عام جلسوں میں جہاں پر عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں بہت اچھے اور بہت دقیق اور بہت بلیغ زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, انہیں عام الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پر ناظم کو چاہیے کہ عام جملوں کو استعمال کرے. لیکن اگر وہ علماء کی صحبت میں یا کوئی ایسی دینی مجلس میں اگر وہ نظامت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں اس کو اپنی زبان کو بدلنا. بہت ساری تقاریب کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ ناظم جب کسی شخص کو مدعو کرتا ہے کہ اس کو کوئی سبجیکٹ کو ڈیل کرنا ہے, برابر, مثال کے طور پہ کسی ناظم کو اقبال کی شاعری پہ بات کرنا ہے یا اقبال کی زندگی کے کسی خاص گوشے پہ بات کرنا ہے, اور اگر ناظم تقریب اس شخص کو بلانے سے پہلے اقبال کی شاعری یا اقبال کی شخصیت کے کسی پہلو پر خود ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ کسی ناظم کے لیے یہ نقصان دہ ہے؟ اس طرح کی جو لاشعوری طور پہ جو چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے ان کے پاس بھی اپنا مطالعہ ہوتا ہے, ان کی نیت بھی یہی رہتی ہے کہ میں تھوڑا سا اقبال کے بارے میں کچھ اشعار کوٹ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور میں مطلوبہ شخص کو میں مدعو کروں, لیکن بہت زیادہ بول دینا کیا ایک نظامت کے لیے یہ موضوع ہے کیا, ایک اچھی نظامت کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں سر؟ ناظم کو یہ چاہیے کہ وہ مختصر بولے. جی, کیونکہ آنے والا جو بھی مقرر ہے یا جو بھی خطیب ہے وہ اپنی بات کو مختلف طریقے سے حوالوں اور دلائل کے ساتھ پوری بات پیش کرے گا. جی سر. اب اگر جو شخص آنے والا ہے جو خطیب ہے وہ اپنی بات تو رکھے گا ہی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ناظم بہت زیادہ اگر اسی موضوع پر بول دے جی تو ہو سکتا ہے کہ خطیب کی بہت ساری باتیں ناظم بول چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بیچ میں آپ کو بہت معاف کرنا, جی میں معذرت چاہتا ہوں. بہت سارے ایسے ناظم ہیں جنہیں یہ خود اعتمادی ہوتی ہے یا شاید وہ اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ تیاری کر کے کسی تقریب کی نظامت کے لیے نہیں جاتے جہاں پہ ان کو نظامت کرنا ہے. تو کیا یہ چیز ان کے لیے صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ناظم باوجود یہ کہ اس کا مطالعہ اچھا ہے, ذہین ہے, ساری چیزیں یاد رکھتا ہے, اسپونٹینیسلی سب بول سکتا ہے, اس کے باوجود بھی کیا ایک ناظم کو پہلے سے تیاری کر کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے سر, میں نے کہا کہ نظامت جو ہے تو ایک اتنی عظیم ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروگرام کے آغاز سے لے کے اختتام تک ناظم کو ہر چیز کو سنبھالنا ہوتا ہے. اگر پروگرام میں کہیں کوئی پیچ و خم آ جائے تو اس کو نبھانا بھی ناظم کا کام ہے. اب اگر وہ شخص وہ ناظم پہلے سے تیاری کر کے نہ جائے
تو کیا وہ اس کو نبھا پائے گا؟ بالکل نہیں. کوئی اگر ناگفتبہ حالات وہاں پیش آ جائیں, کوئی اچانک سے سڈن کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے اور اگر ناظم تیار نہ ہو تو وہاں پر پروگرام کے خراب ہونے کا اندیشہ. بعض ناظم عین وقت پر بگڑنے والی صورتحال کو اس کو درست کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کو بروکار لاتے ہوئے. اسپونٹینیسلی وہ کچھ ایسا ڈیسیزن لیتے ہیں جو برابر ان کو اس کے لیے پیشگی مطالعے کی یا تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایسے ناظم کم ہوتے ہیں. میرے خیال سے ایسے ناظم میں آپ کا ہی شمار ہوتا ہے, اور بھی چند ہیں بہت اچھے ناظم. جب ناظم کے تعلق سے بات نکل رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پسندیدہ ناظم کون رہے ہیں مالیگاؤں شہر میں؟ دیکھیے, میں اول ذکر بتاتا چلوں کہ اسکول کے پروگرام میں جو نظامت میں کیا کرتا تھا تو وہ ایک الگ نہج کی چیز تھی, جہاں پہ صرف اسکول کو فوکس کرنا ہے یا اسی بارے میں بات کرنا ہے, یا مختصر پروگرام ہوا کرتے تھے. لیکن جب طویل پروگرام کی بات آئی تو ابتدا میں مجھے بھی تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. تو اس کے لیے میں نے جو اساتذہ ہیں, مثال کے طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ میرے استاذ محترم عالی جناب یاسین اعظمی سر, بہت خوب, جو شہر عزیز کے ایک نامور ناظم ہیں اور بذات خود میرے استاذ کلاس ٹیچر بھی رہ چکے ہیں. بہت خوب سر. انہوں نے بہت سراہنا کی, بہت مجھے آگے بڑھایا, میں ان کا مشکور و ممنون ہوں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ شہر عزیز ہمارے شہر میں شہنشاہ نظامت رہا کرتے ہیں اثر صدیقی صاحب, جناب غلام مصطفیٰ اظہر صدیقی صاحب. ان کی نظامت سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں. ان کا جو کہنے کا انداز ہے, جو برجستگی ہے, جو اشعار ہیں, جو الفاظ کا انتخاب ہے, اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پروگرام کو سنتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ میں ان کی جگہ ہوں, وہ سامنے بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے سر. میں اپنے آپ میں ان کو تصور کرتا تھا. تو مطلب یاسین اعظمی صاحب اور محترم اثر صدیقی صاحب بہت سارے ناظموں میں سے ایک ناظم, ایک تو یاسین اعظمی صاحب, دوسرے اثر صدیقی صاحب, ایسے ہی لوگوں سے آپ شروعات سے متاثر رہے ہیں. بالکل. اور پھر ہم لوگ بھی یہ پاتے ہیں کہ آپ کی نظامت میں نہ صرف ان دونوں اشخاص کے اثرات محسوس ہے, بلکہ ان دونوں اشخاص کے اثرات کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی ایک منفرد راہ نکالی ہے. اور وہی جو آپ کی خوبی ہے, برجستگی کے ساتھ قرآنی آیات سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرنا, یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے. اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں. ناظرین کو آپ صرف یہ بتانا چاہیں, میں اگر آپ کو زحمت نظامت کے تعلق سے ہمیں کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, کیا ایسی کتابیں موجود ہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو ناظرین کو چاہیے کہ وہ مطالعے کا عادی ہو. صرف مطالعہ کرنا نہیں بلکہ اس کی عادت ڈالنی ہوگی اسے, کیونکہ اسے زبان چاہیے, انداز بیان چاہیے, جملے چاہیے, بہت سارے کوٹیشنز چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اچھے ادب کی کتابوں میں ملیں گے. اچھے شعری مجموعوں کو پڑھنا چاہیے جہاں سے اسے نظامت کے لیے اچھے اشعار ملیں گے. تیسری سب سے اہم بات کہ نظامت کے فن پر لکھی ہوئی بے شمار کتابیں موجود ہیں, جس میں خود شہر عزیز مالیگاؤں کے ایک بہت ہی معتبر محقق ڈاکٹر محمد مشاہد حسین رضوی صاحب, جن کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے رہنمائے نظامت, جو میں سمجھتا ہوں کہ نظامت کی ابتدا کرنے والوں کے لیے ایک ایسی شے ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد ایک شخص اپنے آپ کو اس کانفیڈنس لیول پر پائے گا, اتنی خود اعتمادی اس کے اندر آئے گی کہ وہ ایک پروگرام کی نظامت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. بہت خوب سر. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی سر. اسکولوں کی تقاریب میں جو ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں یا ایسے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے بیشتر معلمین و معلمات جب نظامت کے لیے ڈائس پر, اسٹیج پر جب آتے ہیں تو بیشتر لوگوں میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا مکمل لب و لہجہ مالیگاوی انداز کا ہوتا ہے. تو اس سے سامعین پر یا اس سے ناظرین پر کیا امپریشن پڑتا ہے؟ دیکھیے, ناظم تو نہایت ہی مکمل ہونا چاہیے اپنی ذات میں, یہ اہم چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جب ایک لیول پر آتا ہے, جیسے آپ نے کہا اسکول کی نظامت, ثقافتی پروگرام میں سیکھنے والے طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں. بہت خوب. اب ان طلبہ کو جب ہم اچھی چیز پیش کر کے سکھائیں گے تو بچے وہی سیکھتے ہیں. تو چاہیے کہ نظامت کرنے والا شخص جو ہے تو بذات خود اپنے تلفظ کو سدھارے, اپنے لب و لہجے کو سدھارے, ورنہ کسی ایسے ہی شخص کو کھڑا کیا جائے جو اچھے اردو لب و لہجے میں بولے, کیونکہ اردو بے حد شیریں زبان ہے. اس کو جتنے اچھے انداز سے پیش کیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پروگرام خوبصورت ہو جائے گا. جی بہت خوب سر. بے پناہ خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں مختلف دلائل کے ساتھ, مختلف ریفرنسز کے ساتھ آپ نے اپنی باتوں کو نہ صرف رکھا بلکہ یقیناً اس سے طلباء اور اساتذہ کو ترغیب ملے گی کہ وہ کس طرح سے اپنی نظامت میں نکھار پیدا کر سکیں. آپ نے نظامت کے تعلق سے مستقبل میں کسی طرح کی کچھ منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟
ہم آپ سے مختصراً جاننا چاہیں گے. دیکھیے سر، میں نے اکثر و بیشتر نظامت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، فن نظامت پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھی ہے، لیکن جب اس چیز کو میں نے پایا کہ فن نظامت پر لکھی ہوئی کتابیں اکثر جو ہیں تو علماء کرام کی لکھی ہوئی، جی سر، جس میں مدارس میں ہونے والے جو پروگرام ہیں یا جو فنکشنز ہیں اس کے متعلق یا اس نہج کی نظامت کے متعلق بے شمار مواد موجود ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ تقریباً 92 سے 93% ایسے ہی. تو اس ضمن میں آپ کی کوئی منصوبہ بندی؟ جی، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مستقبل قریب میں میرا ایک یہ منصوبہ ہے کہ نظامت کے ہی فن پر کوئی ایسی کمپیکٹ کتاب منظر عام پر میرے ذریعے آنی چاہیے، میری اپنی کاوش، کہ جس میں نظامت کے مختلف ادوار، مختلف قسمیں اور ان تمام چیزوں کی وضاحت، تاکہ اگر ایک شخص جو نظامت میں دلچسپی رکھتا ہو یا ایک ناظم بننا چاہتا ہو تو مشاعرے کی نظامت، دینی پروگرام کی نظامت، ادبی تقریبات کی نظامت، عام جلسوں کی نظامت، مختلف چیز ایک طرح سے سمجھ سکے. سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم کو پائے تکمیل تک عافیت کے ساتھ پہنچائے. آپ یہاں پر تشریف لائے، ہم سے گفتگو کی. ہمارے عزائم تو بہت بڑے ہیں اور یقیناً وقتاً فوقتاً اسی طرح کی تعلیمی، ادبی، ثقافتی اور سماجی ایشوز پر ہماری ویڈیوز آتے رہیں گی. آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مسلسل ویڈیو ملتی رہے تو آپ نہ صرف ان ویڈیو کلپس کو لائک کریں بلکہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.